جب کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری میں پڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ان کے تو حواس ہی باختہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یورپ اور امریکہ میں اب بہت اس بات کو لازمی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ یا فیملی ممبر نشے کی بیماری میں پھنستا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ایسے گروپس کے ممبر بنتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں نشے کو شکست دینے کا. ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کو ٹف لو گروپس کہتے ہیں. کیا آپ کے پاس ایسے ہیومن ریسورسز ہیں کہ جب آپ کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو کام ان کے سپورٹ کر دیں آپ؟ نہیں ہے. اسی وجہ سے بے چارگی کا احساس ہوتا ہے, اسی وجہ سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ ہماری بیک پہ کوئی نہیں ہے. ہماری جو بیک ہے وہ انکورڈ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں بیک کو کورڈ رکھیں. نہیں, میں ان کی نہیں بات کر رہا جو کہ بلائنڈ مین لیڈنگ دی بلائنڈ والی مثال ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کا مسئلہ ہو تو آپ ایسے بندے سے رابطہ کریں جس کو اس مسئلے کا حل پتہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا مسئلہ ہو تو پھر آپ ایسے کسی شخص کو پکڑتے ہیں جس کو اس مسئلے کا حل پتہ ہو, کیونکہ اس کی فیملی میں بھی یہ مسئلہ کامیابی سے سلجھایا گیا ہو. جیسے پینٹاگون فیملیز کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے ان کا اعتماد کبھی دیکھا ہے جو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ ڈاکٹر حماد باتیں کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, ان کا اعتماد کہاں سے آیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بہت کامیابی سے گزشتہ 2.5 سال سے نشے سے دور رکھا ہوا ہے. تو وہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیوں سے جو اعتماد ہے وہ اوپر کو ابھرتا ہے. یا پھر عطائے عزیز کے فادر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر اور بہت سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ تلاش کرنا چاہیے. آپ بھی اب ان میں سے ایک ہیں کہ اگر کوئی خاتون آپ کو ملے کہیں اور وہ کہیں کہ میرے بیٹے کا نشے کا مسئلہ ہے اور یہ پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے, تو آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, خاص طور پر کیا نہ کریں. کیونکہ جو کرنا ہے وہ تو بعد کی باتیں ہیں, جو نہیں کرنا وہ پہلے کی باتیں ہیں. جو نہیں کرنا وہ پہلے کی باتیں ہیں, جو کرنا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں. تو سب سے آسان ہوتا ہے کسی کام کو نہ کرنا, ویلے ہو جانا. کرنا تو پھر سیکھنے کی بات ہے, لیکن نہ کرنا تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. مثلا آپ غصہ نہ کریں, آپ برا بلا نہ کہیں, آپ اسے گالی نہ دیں, آپ اسے نیچا نہ دکھائیں, آپ اس کا مقابلہ بہت گئے گزرے لوگوں سے نہ کریں, آپ اس کے مستقبل کے بارے میں گندی گندی پیشین گوئیاں نہ کریں, اس کے مستقبل کے تباہ ہونے کی باتیں نہ کریں. تو جو نہیں کرنے والے کام, جیسے کہ آپ اس کے لیے جھوٹ مت بولیں, اپنے لیے بے شک بولیں, وہ آپ کی مرضی ہے, پر اس کے لیے جھوٹ نہ بولیں, اپنے لیے بے شک بولیں. اور آپ اس کے لیے بہانے مت بنائیں. اور اگر کسی وجہ سے, یعنی نشے کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنستا ہے تو آپ اس کو باہر نہ نکالیں. کسی تجربہ کار آدمی کو کہیں کہ تم جا کے اس کی مدد کرو. ٹف لو فیملیز یہی کرتی ہیں, ٹف لو گروپس یہی کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کا بچہ کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تھانے میں یا کسی ہسپتال میں یا اور, تو وہ خود نہیں جاتے, وہ ٹف لو فیملیز کے 2-3 افراد کو بھیجتے ہیں کہ تم جا کے تو اس سچویشن سے ڈیل کرو, کیونکہ وہ ایفیکٹولی ڈیل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।